میں جی پہلے تو مگو صاحب کا اور ماگدہ صاحب کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں دعوت دی اور یہاں فیڈریشن میں آنا تو مجھے جب بھی کسی چیمبر میں جانا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو آپ لوگوں سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسلام آباد میں ہمارے چیمبر کے لوگ بہت کم آتے ہیں. میں عثمان زکریا صاحب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں ان کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ آیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں پاکستان میں ہوں, کہیں کسی باہر ملک میں نہیں چلا گیا. تو آئی وڈ ویلکم یو بفور ٹیکنگ اپ آل دی ایشوز کہ آپ لوگ اسلام آباد آیا کریں اور اپنے ایشوز بھی لایا کریں اور کیپ ان ٹچ ود می, ود دا سینٹ, ود پارلیمنٹ. اور بھی بہت لوگ ہیں ہمارے وہاں بزنس مین, تو یو مسٹ اسٹے ان ٹچ ود اس. اب میں جی کچھ یہ ٹاپکس جو زکریا صاحب نے کہے, مگو صاحب نے کہے, اپنے بورا صاحب نے کہے, تو ٹیک اٹ ون بائی ون. میں مگو صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں فار بیکمنگ دی پریزیڈنٹ. ساری ٹیم آپ کے ساتھ, شاہ زیب اکرم صاحب, اطہر سلطان چاولہ صاحب, محمد حنیف لکھانی صاحب, چودھری محمد سلیم صاحب, اور محمد انور صاحب, عادل صدیق, محمد زاہد شاہ, ناصر خان, فرزانہ علی احمد اینڈ محمد نواز جی. آئی ویلکم آل آف یو ٹو دی فیڈریشن. جی وورا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کیں, جو ایشوز اٹھائے. آپ کی زکریا صاحب نے بھی باتیں کی, مگو صاحب آپ نے بھی باتیں کی. یہ سارے ایشوز ایٹ لیسٹ میں تو پچھلے 30 سال سے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں. اکانومی کے چارٹر کی بات ہوئی, یہ میں نے پی ایم ایل این کے ٹائم میں اسحاق ڈار صاحب سے, اس زمانے میں میں چیئرمین فائنینس کمیٹی ہوتا تھا سینٹ میں, اس وقت بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ کرنا ہے, یہ بڑا اچھا ہے, مگر کسی نے اس کی پہل نہیں کی آج تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چارٹر آف اکانومی از ویری امپورٹنٹ. یہ جتنے آپ ایشوز کہہ رہے ہیں, چینج آف پالیسیز اور جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں پاکستان کے, چاہے ڈیٹ ہو گیا, چاہے دوسری چیزیں ہو گئیں, یہ سب ایڈریس ہو سکتی ہیں اکنامی آف چارٹر میں. اینڈ آئی تھنک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اب میرا سب سے بڑا کلوز تعلق ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو یا دوسری پارٹیز ہوں, کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دی پلیٹ فارم آف فیڈریشن یو شوڈ گیٹ ان ٹچ, اور میں آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میں بٹھاؤں, آپ بھی آئیں اسلام آباد اپنی ٹیم کو لے کے, اور ایک اکنامک چارٹر کا ڈرافٹ بنائیں. دیکھیں جب تک کوئی ڈرافٹ نہیں بنے گا تب تک اس پہ ڈسکشن شروع نہیں ہوگی. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے, اور ساری چیمبرز کو آن بورڈ لیں اور ایک کم اپ ود اے ڈرافٹ فار دی اکنامی آف چارٹر. اس ڈرافٹ کے بعد دین وی کین اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ ہمیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, جو پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کر کے اینڈ وی کین اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ ڈرافٹ. یہ ٹائم لگے گا اس چیز میں, مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہو نہ سکے. آئی ایم پریٹی شیور کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انٹرسٹڈ ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ پاکستان اکنامکلی بہتر ہو اور آگے بڑھے. تو اور سارے اسٹیک ہولڈرز بھی جو پاکستان میں ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, دے آل وانٹ کہ پاکستان کی اکنامک حالات بہتر ہوں. تو وہ آپ لوگ سب سے بڑے کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں, بزنس کمیونٹی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, تو آئی فیل کہ آپ لوگوں کا رول اس میں شوڈ بی دا موسٹ امپورٹنٹ رول, اینڈ یو شوڈ ٹیک دا لیڈ انسٹیڈ آف ویٹنگ فار پولیٹیکل پارٹیز اینڈ گورنمنٹس ٹو ٹیک دا لیڈ. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ایز فیڈریشن یو شوڈ سٹ ڈاؤن, یو شوڈ پٹ آل یور مائنڈس ٹوگیدر اینڈ کم اپ ود اے چارٹر آف اکانومی ڈرافٹ فار دی پولیٹیکل پارٹیز. دوسرا, جہاں تک وورا صاحب نے یہ کہا ووکیشنل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کورین ایمبیسڈر میرے پاس آئے, دے وانٹیڈ 100,000 پیپل فرام پاکستان.
in various things. They wanted plumbers, they wanted electricians, they wanted carpenters, they wanted all kinds of people from Pakistan. Do you know they could not even get 1000 people from Pakistan? और उसकी रीज़न यही है because there is no vocational training institute or any institute which certifies anyone which can perform any activity in any sector. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری ایزی فار پاکستانیز ٹو گو ابراڈ. اور اب اتنے ملک ہیں جن کو ٹیکنیشینز کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لوگ چاہیے, بٹ وی کی ناٹ سینڈ دیم بیکاز دیر از نو capability in Pakistan to train these people, to certify these people and to send them abroad. تو یہ ووکیشنل ٹریننگ کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی لوکل کنزمپشن کے لیے بھی آپ کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے. میں نے بھی نوٹس کیا ہے کئی دفعہ کہ جی آپ کو ایک آئی ٹی کا آدمی ہائر کرنا ہوتا ہے, یا آپ کو ایک پلمبر ہائر کرنا ہوتا ہے, ایک الیکٹریشین ہائر کرنا ہوتا ہے اپنی فیکٹری کے لیے. تو آپ جب اس کی سی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو کنفرم کہ ہی از اے الیکٹریشین اور ناٹ, واٹ ہیز ہی ڈن. تو وہ یہی ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, میں نے یہ بلب لگایا ہوا ہے, یا یہ میں نے فلانا انسٹال کیا ہے. لائک واٹ وی سے کہ آئی ہیو بین اے چھوٹا. جیسے آپ کو سائڈ جب آپ گاڑی ٹھیک کرانے جاتے ہیں تو وہ ایک میکینک ہوتا ہے. تو دیٹ از دی اسٹل پیپل آر ٹرینڈ ان وچ obviously as there is no institute, there is no system. دھابے جی کا انڈسٹریل زون نیلی اوارڈ ہو گیا تھا ٹو چائنیز کمپنی چائنا ہاربر, بٹ اس میں کوئی سنیکز آ گئے اور وہ ہیز رین ان ٹو ڈیفیکلٹی, دے ہیو ٹو ری ڈو دیٹ اگین. مگر آئی ایگری کہ میں تو اس سے بڑھ کے بات کروں گا. آئی فیل کہ آل دا سائٹ انڈسٹریز, آل دی کرنگی انڈسٹریز should be eventually relocated out of Karachi, and they should be taken into proper industrial zones, and government should help the industrialists to shift these industries تاکہ ان کو سپورٹ بھی ملے اور ان کی جو کاسٹ ہے سیٹ کی جائے ان انڈسٹریز کو اسپیشل اکنامک زونز میں. تو آئی تھنک وی شوڈ میک مور زونز, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور میں تو انوائٹ کروں گا فیڈریشن کو, کراچی چیمبر کو, کہ اس پہ بھی کوئی آپ پروپوزل دیں, آپ بھی پروپوز کریں ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہ ویئر اینڈ ہاؤ دا زون شوڈ بی میڈ ود پارٹنرشپ ود دا سندھ گورنمنٹ. آپ لوگ بھی آگے بڑھ کے کوئی اس کے پروپوزلز سندھ گورنمنٹ کو اور مجھے بھیجیں, اینڈ آئی ول ٹیک دیم اپ. اور جہاں تک روڈز کا, جی روڈز کا تو لاسٹ میٹنگ زکریہ صاحب تھے, سراج تیلی صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. میں چیف منسٹر کے پاس میٹنگ ہوئی تھی سائٹ کی روڈز کے لیے, تو 1 بلین روپے دیا تھا سندھ گورنمنٹ نے ٹو میک سائٹ روڈز. اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ why can't we take over these areas? Why can't site be taken over by the business community? Why can't Kurangi be taken over by site association? Why can't we run it? Why do you depend on the government to do these things? تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوچیں کہ گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ ایریاز آپ کو آؤٹ سورس کریں, اس کے ٹیکسز آپ کو آؤٹ سورس کریں, آپ کو دیے جائیں. کوئی ایسا فارمولا پروپوز کریں تاکہ ایک دفعہ ہی یہ میٹر جو ہے نا ختم ہو جائے, اور آپ لوگ اس کو مینیج کریں, آپ لوگ اس کو چلائیں. اور میں تو چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ ان چیزوں میں انوالو ہی نہ ہو. آپریٹنگ آف انڈسٹریل ایریاز شوڈ بی پارٹ آف دی آئیدر دا چیمبرز اور دی ایسوسیشنز جو ادھر موجود ہیں. اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں کسی بھی چیز کے لیے. تو اس پہ بھی تھوڑا پلیز کام کریں اور سوچیں. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ ونس اینڈ فار آل ان کی مینجمنٹ, ان کی اپ کیپ, ان کی سسٹمز وہ سارے آپ کے کنٹرول میں ہوں بجائے گورنمنٹ کے کنٹرول میں. پھر اینڈ میں جی میں آ جاؤں گا, آپ نے جو ذکر کیا نیب کا, بیکاز دیٹ ہیز بین آن مائی ریڈار فار سم ٹائم ناؤ. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہوا. ایک تو جو میرا اپنا ایک وہ بھی آپ کی کمیونٹی سے تھے ہارون صاحب, جن کے اوپر یہ کیس بنا, جنہوں نے کچھ پلاٹ بیچے اپنے ایک پرائیویٹ پارٹی کو, جس کو سو کالڈ فیک اکاؤنٹس کہا جا رہا ہے.
حالانکہ ٹو مائی نالج دے آر آل پراپر بینکنگ اکاؤنٹس جو آپ کے سب کے اور ہمارے ٹریڈنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو اینی وے نیب کا ایشو دیکھیں, ایک تو نیب کا لیجسلیشن ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ لیجسلیشن ہونی ہے. دوسرا جو ایشو ہے کہ نیب کا جو مینڈیٹ ہے اور جو نیب کریٹ کی گئی ہے, اگر آپ نیب کے رولز بھی نکالیں اور نیب کو جو اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے, اٹ از پیورلی ٹو ڈیل ود پبلک منی. It is purely to deal with public money being misused, being you can say taken over by public offices, being where corruption has taken place or something. کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کو, چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے, چاہے وہ لوکل ٹریڈنگ ہے, چاہے وہ لوکل سوسائٹیز ہیں, یہ کہیں بھی نیب کے مینڈیٹ میں ہے ہی نہیں, اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ نیب ہیز ٹو ریئلائز کہ دے کین ناٹ گیٹ ان ٹو پرائیویٹ ٹرانزیکشن, اور یہ آپ نے بھی ریز کرنا ہے, میں بھی ریز کر رہا ہوں, دوسرے لوگ بھی ریز کر رہے ہیں. اور جو بھی ان کے پاس چاہے کمپلیننٹ آتا ہے یا نہیں آتا پرائیویٹ, دے شوڈ بی ریفرڈ آئیدر ٹو فیڈریشن اور دا نیسیسری چیمبر اگر کوئی بزنس مین ہے. اگر نہیں ہے تو دے شوڈ گو ٹو دا لوکل اتھارٹیز. ایف آئی اے موجود ہے, پولیس موجود ہے, اینٹی کرپشن موجود ہے, ایف پی آر موجود ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا کام نیب کرے گی اور باقی سب جو ہیں وہ تماشا دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے ایز فیڈریشن یو شوڈ ٹیک اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ود دا نیب. اور دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں چاہے کیس صحیح ہو یا غلط ہو, نیب کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی کوئی بھی پرائیویٹ کیس اور کسی بھی بزنس مین کا ہو, اٹ شوڈ بی سینٹ ٹو دا فیڈریشن. آپ کی کمیٹی ایک بنوائی تھی لاسٹ ٹائم نیب کے لیے فیڈریشن میں, اس کمیٹی کو نہ بلایا گیا, نہ اس کمیٹی نے کوئی کیسز دیکھے, نہ کوئی چیز ہوئی. تو یہ چیزیں آپ کو ریز کرنے والی ہیں. اور میں اس حد تک, کیونکہ میں اسلام آباد چیمبر گیا, سرحد چیمبر گیا, میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا آپ لوگوں کی کمپلینس منگائیں, آپ فیڈریشن کو بھیجیں, فیڈریشن کو کہیں کہ نیب سے ایڈریس کریں, اور اگر نہیں تو آپ سینٹ کو بھیجیں. اب تو میں نے تو یہ کام کبھی صحیح نہیں ہوگا. تو آپ ایز انسٹیٹیوشن اس کو ٹیک اپ کریں, اس پہ پوزیشن لیں, اینڈ ڈو ناٹ وری, وی آر ود یو, آئی ایم ود یو, سینٹ آف پاکستان از ود یو. اور آپ گھبرائیں نہ, کیونکہ جو کہاوت ہے نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا, تو وہ آپ نے نہیں کرنا. اور بزنس کمیونٹی ہیز ٹو رائز, بزنس کمیونٹی ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو, اسپیشلی ماگڈا صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اب آ جائیں سینٹ میں, اور انہوں نے بڑے چکر لگائے ہیں سینٹ کے اور بڑے مسئلے حل کیے ہیں. تو آپ لوگ پلیز لک ایٹ دی اپرچونٹی ٹو کم ان پالیٹکس آلسو, کیونکہ جتنے بزنس مین آئیں گے پارلیمنٹ میں اتنی بزنس مینوں کی آواز بڑھے گی. اور وہاں کیا سوچا جاتا ہے, مجھے کیا کہا جاتا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ جی یہ تو سب پروفٹ ٹیکرز ہیں, جی ان کا تو اپنا انٹرسٹ ہے. 2 روز قبل بھی یہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, تاجر برادری کے منہ سے نیب کے حوالے سے کوئی بات نہیں نکلتی. آج آپ کی موجودگی میں کوئی بات کر لے تو پتہ نہیں, آپ کو دیکھ کے شاید ان کے مسلز میں طاقت آ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے معاملے انفرادی طور پر جا کر تو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ نیب آپ کے رڈار پر ہے, آپ ڈرافٹ بنا کر دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ تمام تاجر برادری پورے ملک کی پریشان تو ہے, لیکن کسی پلیٹ فارم پر آ کر آپ لوگوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے؟ یعنی چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہو, اور تمام سیاسی جماعتیں ڈرافٹ بنانے کی باتیں بھی کرتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو آپ یہ کہہ کر جا رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ڈرافٹ بنائیں گے, اور اگر نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کیا دوبارہ آ کے ان سے بولیں گے کہ ہمارا ساتھ دیں, یا آپ کا جب معاملہ حل ہو جائے گا تو مکمل خاموشی ہو جائے گی اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ کویشچن جیسے آپ نے کہا مجھے بڑے لوگوں نے کیا ہے. میرا جہاں تک معاملے کا تعلق ہے وہ تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا, اور میں نے تو چیئرمین نیب کو بھی کہا کہ آپ میرا کیس کورٹ میں بھیجیں اور میں کورٹ میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں بزنس مین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پگڑی اچھالی جائے. بزنس مین کبھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اس کو ٹی وی پہ ذلیل کیا جائے. تو یہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ جی بزنس مین جا کے اپنا حساب کتاب چپ کے کر لیتے ہیں, میں ان کو بلیم نہیں کرتا, وہ صحیح کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے پاس کیا چوائس ہے, دے آر ناٹ پولیٹیشینس کہ وہ گریب کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے.
میں بھی اگر شاید آج سیاست میں نہیں ہوتا تو میں نہیں کھڑا ہوتا, میں بھی جا کے چپکے سے اپنا حساب کتاب کر لیتا. یہ تو کیونکہ میں سیاست میں ہوں تو میں نیب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں. تو یہ آپ نہ کہیں کہ بزنس مین ایسا کیوں کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے پاکستان میں جس کا, اور کوئی ایسا چیمبر نہیں ہے جس کا مجھے فون نہ آیا ہو کہ سلیم صاحب آپ ہمارے دل کی آواز ہیں. مگر میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ بھیجیں, بیٹھیں. وہ کیوں بیٹھیں؟ انہوں نے کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال لی؟ تو یہ کہنا ہے کہ جی بزنس مین آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اور آج سینٹ کا سیشن میں نے تو نہیں بلایا نیب کے اوپر. ہسٹری میں پاکستان کے کبھی بھی سینٹ کا سیشن نہیں بلایا گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سینٹ نے نیب کے اوپر سیشن بلایا. تو یہ تو سب نے بلایا, کوئی میں اکیلا نہیں ہوں اس میں. مگر میں 1.5 سال سے چیئرمین نیب کو خط و خطابت کرتا رہا. جن لوگوں کی کمپلینز آتی رہیں میں ان کی کمپلینز بھیجتا رہا کہ جی ان کو آپ دیکھیں, یہ پرائیویٹ لوگ ہیں, ان کا نیب سے کیا لینا دینا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی میرا کیس ختم ہو جائے گا. میرا کیس نہ بھی ختم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, میرا کیس چلے, اٹ ڈزنٹ میٹر. مگر دا فیکٹ از کہ ہمارا ایک پبلک آفس ہے, میرے آفس میں ہر قسم کا آدمی آتا ہے پورے پاکستان سے, اور ہر قسم کا آدمی لیٹر لکھتا ہے. تو وہاں تو مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ کس ایریا میں کون آدمی پریشان ہے اور کس چیز سے پریشان ہے. ایک زمانہ تھا کہ پولیس والوں کے خلاف لیٹر آتے تھے, ایک زمانہ تھا کہ ایف آئی اے کے خلاف, آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ نیب کے خلاف لوگ لکھ رہے ہیں. تو میرا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نیب جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ ضرور کام کرے, وہ ضرور پبلک آفیسز کی اکاؤنٹیبلٹی کرے, گورنمنٹ کے پیسوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. مگر پلاٹ خریدنا, پلاٹ بیچنا, امپورٹ ایکسپورٹ کرنا, سوسائٹیاں چلانا, یہ تو کہیں سے نیب کے مینڈیٹ میں نہیں تھا. جب سے نیب بنی ہے اس کی مینڈیٹ میں نہیں. تو میرا صرف جھگڑا یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ آدمی کو نیب سے باہر نکالیں. نیب از ناٹ ٹو ٹچ اینی پرائیویٹ پاکستانی سٹیزن, اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں. ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, بہت سارے کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں نیب کے چیئرمین کو عدالت کے ذریعے بلائیں گے, اگر وہ نہیں آتے ہیں عدالت کے ذریعے مسئلہ حل کرائیں گے یا سینٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں عدالت میں تو اکثر ان کو بلایا جاتا ہے, وہ جاتے بھی ہیں, اور سینٹ میں بھی وہ 2 دفعہ آ چکے ہیں. ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اس کو بہت بڑی ایک ہوا بنایا جا رہا ہے کہ سینٹ چیئرمین کو نیب چیئرمین کو سینٹ بلا رہی ہے. وہ 2 دفعہ مسنگ پرسنز کے کیس میں ہیومن رائٹس کمیٹی میں آ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا کسی ادارے کے ہیڈ سے کہ وہ کہے گا جی میں سینٹ کی کمیٹی میں یا پارلیمنٹ کی کمیٹی میں نہیں آؤں گا. جس آرمی چیف آتے ہیں, سیکرٹری ڈیفنس آتا ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ جی ہم نہیں آئیں گے؟ کس لیے نہیں آئیں گے؟ اگر آپ کے خلاف یا آپ کے لیے کوئی کوشچن آ رہا ہے تو آپ کو آ کے اس کو جواب دینا ہے. اور ان کے اوپر اگر کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو وہ آ کے اور کمیٹی میں آ کے کرنا کیا ہوتا ہے, انہوں نے آ کے کلیریفیکیشن دینی ہوتی ہے. اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں جی صحیح ہے, اس کو ہم صحیح کریں گے. اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کو آ کے وہ کنفرنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو کوئی میڈیا نے اس کو بہت بڑی کوئی ہائپ دے دی ہے. دس از ناٹ این ایشو. دیکھیں آپ نے 2-3 سوال کر دیے. ایک تو یہ ہے کہ لیجسلیشن اس پہ گورنمنٹ نے بھی کی ہے, اپوزیشن نے بھی کی ہے, مگر وہ لیجسلیشن کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ دونوں کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. کیونکہ دیکھیں لیجسلیشن ہمیشہ کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ لے کے آئے چاہے وہ پرائیویٹ ممبر بل آئے, تو بوتھ پارٹیز ہیو ٹو ایگری ٹو ایوری لیجسلیشن. تو نیب کی لیجسلیشن اس لیے نہیں ہوئی کہ دونوں ایگری نہیں کر پائے. اور دوسرا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دونوں پارٹیز کا سکسیسively, پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا, دونوں کا, بٹ ایک کا کیونکہ میں گورنمنٹ میں تھا, پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ لیجسلیشن نیب کے اوپر ہو, اور وہ یہی لیجسلیشن تھی کہ پرائیویٹ آدمی کو نہ بلایا جائے,
पब्लिक ऑफिसेज लोगों को ना डिस्टर्ब किया जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि जी लोग ये केसेस से बचने के लिए करना चाह रहे हैं। तो लेजिस्लेशन उसकी होनी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसकी लेजिस्लेशन इवेंचुअली होनी है। सर